بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ اس سے پہلے ہم نے عقیدہ ختم نبوت اور منکرین ختم نبوت قادیانیت کے حوالے سے قرآن و سنت کے حوالے سے تفصیلی طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم دیکھیں گے کہ جو منکرین ختم نبوت قادیانی ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے پاکستان کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے، اور آئین اور قانون میں قادیانیوں سے متعلق کون کون سے فیصلے اور کون کون سی پابندیاں ان پہ عائد ہوتی ہیں، اور پھر قادیانی ہمارے اس آئین کو مشکوک بنانے کے لیے ان پر کون کون سے سوالات اور اعتراضات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا ذہن شکوک و شبہات پیدا ہوں اور اس آئین اور قانون کو مشکوک بنا سکیں۔ اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے پاکستان کا جو آئین ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو دستور ہے، اگر ہم اس کے بالکل آغاز میں جا کر اس کی پہلی سطر کو دیکھیں تو وہاں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے، تمہید میں ہی یہ بات موجود ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی پوری کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اور پاکستان کے جمہور کو جو اختیار اور اقتدار اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا، وہ ایک مقدس امانت ہے۔ ہمارے آئین میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں کے پاس، پارلیمنٹ کے پاس جو اختیارات ہیں، جو اقتدار ہے، وہ ایک مقدس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے ہمیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اور اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں تو ہمارے ملک میں قانون ساز ادارے کون کون سے ہیں؟ ہمارے ہاں پارلیمنٹ ہے جہاں قانون بنتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عدالتیں ہیں جہاں قانون کی تشریح ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں پولیس اسٹیشن ہیں جہاں اس قانون کا نفاذ ہوتا ہے۔ ہمیں تینوں مرحلوں میں دیکھنا ہے کہ قادیانیت سے متعلق ہمارے ہاں کیا کیا کام اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ایک مختصر اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارے ہاں پاکستان بننے سے پہلے 7 فروری 1935 میں بر صغیر کی تاریخ میں پہلا عدالتی فیصلہ قادیانیت کے خلاف جو آیا ہے وہ بہاولپور کی عدالت سے 7 فروری 1935 میں آیا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد 1953 میں تحریک چلی، لیکن جو مطالبات تھے تحریک کے وہ منظور نہیں ہوئے، اس لیے وہ تحریک بظاہر جو ہے اپنے انجام کو نہ پہنچ سکی۔ پھر 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیت سے متعلق فیصلہ ہوا، جس پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اور ٹھیک 10 سال کے بعد 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا۔ قادیانی پہ پابندیاں لگائی گئیں کہ وہ کون کون سے کام کر سکتے ہیں اور کون کون سے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح 6 فروری 2018 میں آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی سے بھی قادیانیت کے خلاف ایک قانون پاس ہوا، اور آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی نے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اور پھر جب قادیانیوں نے ان قوانین کو ہماری ملکی عدالتوں میں چیلنج کیا تو مختلف ملکی عدالتوں میں اس سے متعلق کیسز چلیں، اور بالآخر پھر سپریم کورٹ نے جا کر اس پر ایک تفصیلی فیصلہ دیا۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم پاکستان کے جو قانون ساز ادارے ہیں، پارلیمنٹ، عدالت، پولیس اسٹیشن وغیرہ، وہاں قادیانیت سے متعلق آج تک کیا کیا ہوا ہے، کس کس دور میں ہوا ہے، اس پر انشاءاللہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے 1974 قادیانی ایک پوری پلاننگ کے ساتھ پاکستان بنتے وقت، پوری پلاننگ کے ساتھ پہلے ان لوگوں نے سازشیں کی۔ یہ لوگ پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے، یہ تو اپنی الگ سے ایک ریاست چاہتے تھے اپنے لیے۔ بہرحال پاکستان جب وجود میں آنے لگا تو اس وقت بھی ان لوگوں نے غداریاں کی، اور وہ ایک تاریخی اور تاریخ کا حصہ اور ایک مکمل داستان ہے، تاریخی حقائق ہیں جن کا انکار نہیں ہو سکتا، اور تاریخی شواہد اس پر موجود ہیں باقاعدہ۔
پھر پاکستان بنا، یہ لوگ پہلے پاکستان کا حصہ نہیں بنے، پاکستان میں نہیں آئے، لیکن جب سکھوں نے ان کو مارا تو یہ لوگ پھر وہاں سے بھاگ کر پاکستان میں آئے۔ یہاں آ کر بھی انہوں نے اپنا ایک الگ سے شہر آباد کیا ربوہ کے نام سے، اور پھر پاکستان پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دی۔ وجہ کیا تھی کہ سر ظفر اللہ چودھری جو اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، وہ ایک کٹر قسم کا قادیانی تھا، اور تحریک پاکستان میں اس نے بھی بہت نقصان بھی پہنچایا تھا۔ ان کی جرت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 1952 میں قادیانی مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر الدین محمود بلوچستان میں ایک جلسے میں سرعام یہ بات کرتا ہے کہ 1952 گزرنے نہ پائے، ہم نے بلوچستان کو اپنے لیے احمدی صوبہ بنانا ہے، یعنی ملک کو توڑنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، جس کی نتیجے میں پھر 1953 کی تحریک شروع ہوئی اور مطالبات ہوئے۔ اگرچہ مطالبات اس وقت منظور نہیں ہوئے، لیکن پھر 1974 میں آ کر اسمبلی میں وہ مطالبات دوبارہ سامنے آئے، تو اسمبلی کی پورا ایک مشترکہ اجلاس ہوا، اسمبلی کی کارروائی ہوئی، اور کئی دن تک وہ کارروائی چلتی رہی۔ اگرچہ اس 74 کے واقعے کے پیچھے ایک خاص واقعہ بھی تھا کہ قادیانیوں نے نستر میڈیکل کالج کے طلباء پر تشدد کیا تھا، اور اس کے بعد پھر تحریک شروع ہوئی، اور یہ مسئلہ پاکستان قومی اسمبلی میں آ گیا۔ جب پاکستان قومی اسمبلی میں مسئلہ پیش ہوا تو قرارداد پیش کرنے والے حزب اختلاف تھے، پھر حزب اقتدار نے بھی قرارداد پیش کر دی، اس پر ایک مشترکہ جو ہے وہ ارکان اسمبلی کو جمع کر کے ایک مشترکہ سیشن کیا گیا، اور قادیانیوں کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ بھی آئیں، اپنا موقف پیش کریں۔ اس وقت کے جو قادیانی سربراہ تھا مرزا ناصر، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ اسمبلی میں پیش ہوا، اور تقریباً 11 دن تک اس کے ساتھ اسمبلی میں پوری بحث ہوئی، سوال جواب ہوئے۔ یہاں سوال کرنے والے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار تھے، جنہوں نے سوالات کیے، اور سارے ارکان اسمبلی جو ہیں اس وقت اسمبلی میں موجود تھے اور ان سوالات اور جوابات کو سن رہے تھے۔ پھر اس کے بعد قادیانیوں کا دوسرا گروہ ہے، 2 دن وہ پیش ہوئے، ان سے سوالات ہوئے، لاہوری گروپ جس کو ہم کہتے ہیں، اور بالآخر پاکستان کے پارلیمنٹ نے، قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ قانون پاس کیا کہ قادیانی غیر مسلموں میں شامل ہیں، یہ مسلمان نہیں، اور جو آئین کا حصہ بنا وہ آپ کے سامنے موجود ہے، آرٹیکل 260(3), جس میں پہلے مسلم کی تعریف اور غیر مسلم کی تعریف موجود تھی۔ مسلم کی تعریف میں ساری بات وضاحت سے موجود تھی کہ مسلمان سے مراد ایسا شخص ہے جو وحدت، توحید، قادر مطلق، اللہ تبارک و تعالی، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا ہو، اور پیغمبر یا مذہبی مصلح کے طور پر کسی ایسے شخص پر نہ ایمان رکھتا ہو، نہ اسے مانتا ہو جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہو یا جو دعویٰ کرے۔ اور غیر مسلم کی تعریف کہ ایسا شخص مراد ہے جو مسلم نہ ہو، اس میں عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ یا پارسی فرقہ تعلق رکھنے والا شخص، قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا جو خود کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، ان کو بھی غیر مسلم کی تعریف میں شامل کیا گیا۔ چنانچہ ہمارے پاکستان کا جو آئین بنا 7 ستمبر 1974 میں، قومی اسمبلی کی جو متفقہ طور پر قرارداد پاس ہوئی اور قانون کا حصہ بنا، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت شمار کیا گیا۔ قادیانیوں کی شروع سے ایک عادت ہے، انہوں نے نہ علماء کے فیصلے کو بھی مانا، نہ 1935 کے عدالتی فیصلے کو مانا۔ اسی طرح اسی ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں نے 7 ستمبر 1974 کے قومی اسمبلی کے اس متفقہ فیصلے کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، اور الٹا اس فیصلے کو مشکوک بنانے کے لیے اس پر اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ اعتراضات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ اس فیصلے کو مشکوک کیا جائے، اور جو ایک کالک ان کے منہ پہ مل دی گئی ہے اس کالک کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ یہ اعتراضات وقتاً فوقتاً آج بھی اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کبھی سوشل میڈیا پہ سامنے آتے ہیں، کبھی میڈیا پہ سامنے آتے ہیں، کبھی پرنٹ میڈیا پہ سامنے آتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے ذہن میں ان کے جوابات نہ ہوں تو ایک عام شخص متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم ان سوالات کو اور پھر ان کے جوابات کو نظر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 5 مشہور سوالات ہیں جو قادیانی مختلف فورم پہ کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ ایک سوال تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ریاست کے پاس کسی کو مسلم یا غیر مسلم قرار دینے کا حق نہیں ہوتا،
یہ خدائی فیصلے ہیں، ریاست نے کیوں شروع کر دی ہیں؟ ہم نے یہ فیصلے کیوں شروع کر دیے کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے؟ تو ریاست کو کس نے اختیار دیا تھا کہ 1974 میں ہمارے خلاف وہ فیصلہ کریں؟ اسی طرح وہ کہتے ہیں 1974 میں جو اسمبلی کا فیصلہ ہوا ہے وہ بالکل یک طرفہ ہوا اور سیاسی فیصلہ تھا، وہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ اور نمبر 3، وہ کہتے ہیں اسمبلی کے ارکان خود بے دین بد کردار تھے۔ تو وہ جو بے دین اور بد کردار لوگ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ کسی کے ایمان کفر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے کہ اگر یہ کاروائی جو آج تک شائع نہیں ہو رہی، اگر یہ شائع ہو گئی تو آدھا پاکستان قادیانی ہو جائے گا، ان کے سامنے حقائق آ جائیں گے۔ اور پھر کہتے تھے کہ اسمبلی کے فیصلے کے مطابق کوئی بات نہیں، تم سرکاری مسلمان بن جاؤ، ہم سرکاری کافر بن جاتے ہیں، تو سرکار اگر فیصلہ کر دے اس کے فیصلے کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ اس طرح کے سوالات ہیں جو عموماً سننے کو ملتے تھے، جس کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو شکوک و شبہات ڈالنا لوگوں کے ذہنوں میں، اور اس اسمبلی کے اس فیصلے کو اور اس قانون کو مشکوک بنانا۔ ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ان کو نمبر وار تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال کیا ہے کہ ریاست کے پاس کسی کو مسلم یا غیر مسلم قرار دینے کا حق نہیں ہے۔ یہ سوال، یہ اعتراض وہی شخص کر سکتا ہے کہ جو آئین پاکستان کی بنیادی باتوں سے بلا علم ہے۔ جس شخص نے آئین پاکستان کو پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، وہ شخص کبھی یہ سوال نہیں کر سکتا۔ ہمارے آئین پاکستان کی بنیادی باتیں جو مبادیات ہیں، اگر ہم ان کو ایک نظر دیکھیں تو اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اساسی تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے کے لیے اور انہیں ایسی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے جن کی مدد سے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کا مفہوم سمجھ سکیں۔ اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن پاک اور اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا جائے گا۔ اور ہاں یہ بھی بات موجود ہے پاکستان کے آئین میں کہ زکوٰۃ، عشر، اوقاف اور مساجد کی باقاعدہ تنظیم کا اہتمام ہوگا۔ اور ان مبادیات میں اگر آپ آگے چلیں تو وضاحت سے یہ بات موجود ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، یعنی ہم ایک سیکولر ریاست نہیں ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستان کا جو مملکتی مذہب ہوگا وہ اسلام ہوگا۔ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں کا صدر کون بنے گا؟ جو مسلمان ہوگا، جس کی عمر 45 سال، یعنی جو مسلمان نہ ہو وہ یہاں صدر نہیں بن سکتا۔ ہمارے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہاں کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مسلمان ہوگا۔ جب یہ باتیں ہمارے آئین کا حصہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سیکولر ملک نہیں ہیں، ہم ایک اسلامی ملک ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ملک کا نام ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ریاست کو کس نے اختیار دے دیا کہ وہ ایسے فیصلے کرے، تو یہ سیکولر ریاست کے بارے میں تو بات ہو سکتی ہے، لیکن جو ایک اسلامی ریاست ہو اس کو فیصلے کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی مثال دیکھنا چاہیں تو ہمیں دو بڑی مثالیں تاریخ میں اگرچہ بہت سی مثالیں ہیں، ہمارے لیے نمونے کے طور پر دو مثالیں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سربراہ ریاست اسود انسی، جو اس وقت مدعی نبوت تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یمن کے رہنے والا تھا، اس کے خلاف فیصلہ کیا، اور باقاعدہ ایک صحابی رسول نے اسود انسی کو واصل جہنم کیا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بحیثیت ایک اسلامی ریاست کے سربراہ ہونے کے، مسلمہ کذاب جس نے اس وقت دعوی نبوت کیا تھا اور یمامہ کا رہنے والا تھا، اس کے خلاف لشکر کشی کی، 3 بڑے لشکر روانہ کیے، اور صحابہ کرام نے اس بدبخت کو اور اس کے ماننے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ اب یہ سوال کرنا کہ ریاست کو کس نے اختیار دیا تھا، تو پھر ہمارا بھی ایک یہ بات پوچھنے کا یہاں ہم حق رکھتے ہیں کہ پھر اگر یہ بات آپ پوچھتے ہیں کہ ریاست کو کس نے اختیار دیا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی تو ریاست کے سربراہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے بحیثیت سربراہ ریاست کے اقدامات کیے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ریاست اسلام کے نام پر بنے، جو اس کا قانون، جس کا آئین اسلامی ہو، تو اس کے فیصلے وہ فیصلے کرنے کے پابند ہیں۔ اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ہماری مبادیات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ریاست نے ایسے اقدامات کرنے ہوتے ہیں کہ جس میں یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کے لیے اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنے کے لیے سہولیات فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سوال کرنا ریاست کو کس نے اختیار دیا، یہ سوال نہیں بنتا۔ ہاں آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا ریاست نے اپنے اس حق کو استعمال کرنے میں انصاف سے کام لیا؟ ریاست کا حق تھا،
ریاست اپنے حق کو استعمال کر سکتی ہے. اب سوال صرف اتنا ہے کہ کیا ریاست نے اپنے حق کو استعمال کرنے میں انصاف سے عدل سے کام لیا؟ تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ 1974 میں قادیانیت کے مسئلے پر 2 مہینے میں اسمبلی کے 28 اجلاس ہوئے جو کہ 96 نشستوں پر مشتمل تھے تفصیل کے ساتھ. اور پھر قادیانیت کو پورا موقع دیا گیا. قادیانی سربراہ مرزا ناصر اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اسمبلی میں آیا, اس نے اپنا محضر نامہ وہاں اگر پیش کیا, اس سے سوالات ہوئے, اس نے جوابات دیے. اگر یہ کہا جائے جی کہ ریاست کو حق نہیں تھا تو پھر اس وقت مرزا ناصر اسمبلی میں کیوں پیش ہوئے تھے؟ وہ اس وقت لکھ کر دے دیتے بھئی ریاست کو حق نہیں ہے, ہم ریاست کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں, ہم اسمبلی میں نہیں آئیں گے. وہ 11 دن تک اسمبلی میں کیوں آتے رہے؟ اسمبلی کے اجلاسات میں شامل کیوں ہوتے رہے؟ انہوں نے اپنا محضر نامہ لکھ کر وہاں کیوں اسمبلی کے ارکان میں تقسیم کیا؟ یہ سوال اس وقت کیوں نہیں کیا گیا کہ ریاست کو اختیار نہیں ہے لہذا ہم اسمبلی میں نہیں آئیں گے, جوابات نہیں دیں گے؟ اس وقت اسمبلی میں آئے, جوابات دیے. جب دال نہیں گلی تو اب یہ سوال کر دیا گیا جی ریاست کو اختیار نہیں ہے, ریاست کیسے ہمارے خلاف فیصلہ کر سکتی ہے؟ اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے یہ یک طرفہ اور سیاسی فیصلہ تھا. اگر یہ فیصلہ یک طرفہ تھا تو جناب آپ تشریف لائے تھے اسمبلی میں, 11 دن تک اسمبلی میں آپ تشریف لائے, اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آئے ہیں, محضر نامہ آپ نے پیش کیا, پھر آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایک طرفہ تھا؟ آپ اسمبلی میں کیا لینے آئے تھے؟ اور پھر یہ کہنا کہ سیاسی فیصلہ تھا. نہیں, یہ قرارداد تو اس میں اختلاف نے پیش کی تھی. اگر یہ سیاسی فیصلہ ہوتا تو دیگر سیاسی جماعتیں وہاں موجود تھیں, کیا کسی ایک سیاسی پارٹی نے اس قرارداد سے اختلاف کیا؟ کیا کسی ایک ممبر اسمبلی نے یہاں واک آؤٹ کیا؟ کیا جب متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس ہوئی جو ہم جو کہتے ہیں, کیا کسی ایک ممبر نے بھی اختلافی نوٹ لکھا جی میں اس قرارداد کو نہیں مانتا, میں اس فیصلے کو نہیں مانتا؟ تو پھر یہ کہنا جی کہ یہ ایک طرفہ فیصلہ تھا, یہ سیاسی فیصلہ تھا, یہ کہنا محض دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ بھئی کسی کفر اسلام کے بارے میں اسمبلی کے ایسے ارکان جو خود بے دین, کرپٹ, بد کردار ہیں, ان کے فیصلے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ کس طرح ہمارے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جناب ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, بے دین ہیں, بد کردار ہیں, تو اس وقت آپ ان کرپٹ, بے دین اور بد کردار لوگوں کے سامنے پیش کیوں ہوئے؟ آپ اسی وقت کہہ دیتے بھئی آپ لوگ بے دین ہیں, بد کردار ہیں, ہم آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے. آپ 11 دن تک اسمبلی میں کیا کرنے آتے رہے؟ اصل میں قادیانیت کی شروع سے ایک روش ہے, ایک عادت ہے. کیا آپ دیکھیں تاریخ میں جب قادیانیت کا فتنہ اٹھا 1880 میں, تو سب سے پہلے 1884 میں ان کے خلاف جب علماء نے, خصوصاً علماء لدھیانہ نے جب فتویٰ دیا کہ قادیانی کافر ہیں, تو ان لوگوں نے کیا کہا, مولویوں کا کام ہی فتوی بازی ہے. 1935 میں بہاولپور کی عدالت نے جب فیصلہ دیا قادیانی کافر ہیں, تو اگلا اعتراض کیا ہوا کہ بھئی عدالتوں میں کون سا اسلامی قانون ہے, یہ تو انگریز کا قانون ہے, کفر کا قانون ہے, ہم اس قانون کو تھوڑی مانتے ہیں. تو 1974 میں 84 میں ہماری عدالت اسمبلی نے جب فیصلے دیے اور ان کے خلاف قوانین پاس ہوئے, تو کیا کہا, یہ تو سارے بد کردار, کرپٹ, بے دین لوگ ہیں. پھر عدالتوں نے فیصلے دیے پاکستان میں, پھر یہی بات سامنے آئی کہ ہمارا قانون جو ملک میں چل رہا ہے یہ کون سا کوئی اسلامی قانون ہے, انگریز کا قانون ہے. ہمارا سوال ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ علماء آپ کے خلاف فتویٰ دیں, آپ ماننے کو تیار نہیں, عدالتیں دیں, آپ ماننے کو تیار نہیں, اسمبلی فیصلہ کرے, آپ ماننے کو تیار نہیں, تو آپ بتا دیں آپ کس فورم کی بات ماننے کو تیار ہیں؟ اور پھر اب ان فورموں پہ گئے کیوں؟ بہاولپور کی عدالت کا فیصلہ نہیں مانا, لیکن 9 سال عدالت میں ذلیل ہوئے جا کر. 9 سال تک یہ کیس چلتا رہا, 26 میں شروع ہوا, 35 میں فیصلہ آیا, 9 سال ذلیل ہوئے ہیں. 74 کے فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے, اسمبلی کے ارکان بے دین اور کرپٹ بد کردار ہیں, لیکن 13 دن تک اسمبلی میں ذلیل ہوتے رہے آ کر. تو ہمارا سوال ہے کہ جن کے فیصلے کو جس فورم کی بات ماننے کو آپ تیار نہیں ہیں, جن کے فیصلے ماننے کو آپ تیار نہیں ہیں, آپ کی نگاہ میں وہ لوگ بد کردار ہیں, بے دین ہیں, تو پھر ان فورموں پہ آپ پیش کیوں ہوتے ہیں, اپنا وقت کیوں برباد کرتے ہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے مطلب کا وہاں سے فیصلہ نہیں آتا تو پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ ہمارے اگر فیصلہ مطلب کا آ جائے تو ٹھیک ہے, مطلب کا فیصلہ نہ آئے تو ٹھیک نہیں ہے. میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو, یہ وہ والی بات ہوگی. اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا کہ اگر یہ اسمبلی کارروائی شائع ہو جاتی, ہمارے ساتھ ظلم ہوا, ہماری بات نہیں سنی گئی, ہمارا موقف نہیں پورا پیش کیا گیا, اگر یہ کارروائی شائع ہو جائے ساری اسمبلی کی تو آج بھی آدھا پاکستان قادیانی ہو جائے گا. یہ باتیں پہلے ہوتی تھی, یہ باتیں اب نہیں ہو سکتی. اس وقت کے جو اٹارنی جنرل تھے یحییٰ بختیار صاحب,
انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں اس پہ ذکر کیا اس بات کا. جب ان سے سوال ہوا جی کہ قادیانی جو کہتے ہیں کہ اگر یہ روداد شائع ہو جائے تو آدھا پاکستان قادیانی ہو جائے گا، تو کیا جواب دیا تھا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ کارروائی کے خلاف جاتی ہے، ویسے وہ اپنا شوق پورا کر لیں، ہمیں کیا اعتراض ہے. ان دنوں ساری اسمبلی کمیٹی بنا دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ ساری کارروائی سیکرٹ رہے گی تاکہ لوگ اشتعال میں نہ آئیں. اور کیا کہا، میرے خیال میں اگر یہ کارروائی شائع ہو گئی تو لوگ قادیانیوں کو ماریں گے. یہ تو اس وقت کی باتیں تھی، لیکن اب قادیانی اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں اور اسمبلی کی ایک کارروائی شائع ہو چکی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، چھپی بھی مل جاتی ہے اور اس کا باقاعدہ ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ہاں آپ لوگ سرکاری مسلمان، ہم سرکاری کافر، تو بالکل ٹھیک بات ہے، ہمیں یہ بات بالکل منظور ہے. ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، آپ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم سرکاری مسلمان ہیں. اور قادیانی جو منکر ختم نبوت ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے انکار کرنے کی بنا پر سرکاری کافر. تو آپ کا یہ فیصلہ ہمیں منظور ہے کہ ہم سرکاری مسلمان ہیں، آپ سرکاری کافر ہیں. تو یہ مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ پاکستان میں 1974 میں قادیانیت کے خلاف کون سے فیصلے ہوئے، کیا قانون پاس ہوا، اور ان قوانین کو مشکوک بنانے کے لیے قادیانی کس طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں ہر محاذ پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.